بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا حبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمدن المصطفیٰ صاحب الشفاعت الى یوم القیامہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیمبر سحر الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو، اس گفتگو کا ایک ایک جملے کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کی ایک ایک آواز، اس گفتگو کا ایک ایک لمحہ ابھی تک دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیفیت اب تک بھی وہی ہے۔ کیوں نہ ہو، اس شخصیت کا ذکر ہے جس پر اللہ کے فرشتے ناز کرتے ہیں، جس پر خود سرکار ناز کرتے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے وہ ابو بکر جس پر خود خدا ناز کرتا ہے، سیدنا آقا دو عالم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ معلم الملائکہ ہیں، فرشتوں کے استاد ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔
تو سیدنا آقا دو عالم کے قریب میں مراد پیغمبر، مرید رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تشریف فرما ہیں، سرکار کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ سرکار نے جبریل امین سے کہا، جبریل آج میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے عمر کا شان بیان کرو۔ بھئی اکثر ایسا ہوتا ہے، محب اپنے محبوب سے محبت کی طلب اور تڑپ رکھتا ہے، لیکن جب تعلق روح کا، ایمان کا، اخلاص کا، محبت کا، جذبے کا، پاکیزگی کا، جب ایسا تعلق ہو، کبھی محب محبوب کی تڑپ رکھتا ہے، اور جب محب اپنی محبت میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر محبوب محب کی ملنے سے اظہار اور تڑپ رکھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ سرکار فرما رہے ہیں، جبرائیل میرے عمر بیٹھے ہیں، ابن خطاب بیٹھے ہیں، ان کی تعریف کرو، ان کی شان بیان کرو۔ تو جبریل امین گویا ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا عمر کا شان بیان کرتا ہوں مگر وقت چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کتنا وقت چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اتنا وقت چاہیے کہ جتنی عمر اللہ کے پیغمبر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، تو گویا یوں کہا حضور عمر کا شان بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے۔ نبی کا شان بیان نہیں ہو رہا، نبی کے غلام کا 950 سال چاہیے، تو تب عمر کا شان بیان ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جبریل امین نے کہا، اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور پھر کہا ایک روز سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر حاضر ہوئے، دستک دی، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی، ابو بکر ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اب اس بات پہ غور کیجئے اور اس بات کے جذبے پر غور کیجئے
یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جس کو نبی نے ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب مانگا، 1,24,000 صحابہ نبی کی بارگاہ میں چل کر آئے، مگر عمر کو نبی نے بلایا تھا۔ بلکہ میں اس جملے میں اضافہ کر دوں آپ کے ذوق کے لیے، ہر صحابی چل کر آیا اور عمر کو نبی نے خود نہیں بلکہ رب سے مانگا۔ اور میرا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے کہ نبی کی زبان نہیں ہلتی جب تک کہ خدا نہ کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا، ابو بکر ایک گزارش ہے۔ کیا بات ہے؟ اب بات سنیے، اگر سینے میں دل ہے کہا کہ ابو بکر عمر کی ساری عمر کی نیکیاں، اور وہ عمر کی نیکیاں تو آپ جانتے ہیں، سیدنا آقا دو عالم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی گودی میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، سرکار نے اپنی دستار اتار کر رکھی ہوئی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے نبی کے سر مبارک میں بالوں میں خلال کر رہی ہیں، خلال کر رہی ہیں اور سرکار آرام کر رہے ہیں، اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں شریعت کی، محبت کی، دین کی، امت کے اصلاح احوال کی۔ تو اتنے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک سوال کرتی ہوں۔ کیا سوال ہے؟ حضور یہ آسمان پر ستاروں کی چمک اور دمک دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضور یہ بات کرتی ہوں، سوال کرتی ہوں، کیا جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ یہاں بہت باتیں، بڑے نکات، لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، عقیدہ ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ایمان اور عقیدہ تھا اور ہے کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں میرا نبی ان کی گنتی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی آسمان کے ستاروں کی گنتی کو جانتا ہے وہ عمر کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے یا امت کی نیکیوں کو جانتا ہے۔ یہ تو سرکار نے خود فرمایا۔ منافقین نے اعتراض کیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں غیب کی خبر دیتا ہوں، غیب جانتا ہوں، ہم ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو انہیں تو ہماری خبر نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں عرش کی خبر دے رہا، جو ہمیں نہیں جانتا وہ عرش کی خبر کیسے رکھتا ہے؟ بس اتنا کہا، خدا کی غیرت کو جوش آیا، کہا پیارے حبیب جب صبح منبر پہ بیٹھنا اور اعلان کرنا، سرکار تشریف لائے، منبر پہ بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک ہاتھ میں کتاب، دوسرے ہاتھ میں کتاب۔ فرمایا کہ مدینہ والوں، اس کتاب میں جتنے جنتی جنت میں جائیں گے جتنے جنتی جنت میں جائیں گے اس کتاب میں سب کے نام لکھے ہیں،
اور سب کو میں نبی جانتا ہوں۔ اور اس ساتھ میں جو کتاب ہے اس میں جتنے جہنمی ہیں اس کے نام ہیں اور میں سب کو جانتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جتنی آسمان کے ستارے اتنی کسی کی نیکیاں؟ سرکار مسکرائے، فرمایا ہاں میرا ایک غلام ہے، جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنی اس کی نیکیاں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال تھا کہ سرکار میرے بابا ابو بکر صدیق کا کہیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ ایک ہے۔ خوش ہو گئی کہ میں سرکار کے قریب بیٹھی ہوں، آقا میرے بابا کا نام لے کے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ، جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ کوئی شخص اپنے منہ سے غلط بات نکالے، کسی کو گالی دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو گالی دے تو لوگ سن لیتے ہیں، یار اس نے بات اچھی نہیں کی، بڑا غلط جملہ بولا، اس نے چھوٹے بڑے کا خیال نہ رکھا۔ لیکن نیکی کو انسان ہمیشہ چھپا کر کرتا ہے۔ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہو یا نہ ہو، لیکن لب ہلیں نہ ہلیں، مگر رب کا ذکر ان کے قلب و جگر میں رہتا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہیں، بہت سے میں دیکھتا ہوں کہ توجہ ادھر، دماغ ادھر، خیال ادھر، جذبہ دیکھتا ہوں، نظر آتا ہے، مگر لب ہلائے بغیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے کیا خبر کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن فرشتے جانتے ہیں، یہ جو کرامن کاتبین یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب ان کی لکھائی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، ان کی لکھائی لکھنا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ کمپیوٹر بہت تیز رفتار، جتنا بھی تیز رفتار ہو، مگر جب تک اسے آن نہ کرے، کلک نہ کرے، وہ اپنے وقت پر جب تک کہ اس کی سینری اس تمام شیشے کے سامنے جب تک کہ اس کے وہ خط و خال سامنے نہ آئے، آپ نہ کوئی ڈیٹا فیڈ کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت لگے گا، بعض کمپیوٹر 2 منٹ کے بعد، 1 منٹ کے بعد، منیمم ٹائم جو کم از کم وقت ہے 15-20 سیکنڈ لگتے ہیں کمپیوٹر آن کرتے ہوئے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، جتنا تیز کمپیوٹر ہوگا ان کی رفتار سے کم ہوگا، کیونکہ کمپیوٹر بنانے والا سائنسدان ہے، انہیں بٹھانے والا خود رحمان ہے۔ آپ ایک سانس میں جتنے کلمے اچھے کہیں گے یہ لکھتے جائیں گے۔ رائٹنگ پاور اس قدر تیز ہے خدا کے بٹھائے ہوئے۔ اب میرے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے، آپ کو کیا خبر انہوں نے کیا لکھا، مجھے کیا خبر کیا لکھا، لیکن آقا فرماتے ہیں جتنے عمر کی جتنے آسمان کے ستارے اتنی عمر کی نیکیاں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی۔ جو ہی خاموش ہوئی، اگلی بات کوئی نہ ہوئی۔ سرکار نے جو دیکھا
آہا واہ پیغمبر تیری نگاہوں پہ صدقے جاؤں. بڑی خوشبو والے ہیں. اللہ آپ کو بھی ایسی خوشبوئیں عطا فرمائے. سرکار نے دیکھا عائشہ خاموش ہو گئی. حضور بس کوئی نہیں، بس بات پوچھی، جواب مل گیا. بس جب یہ کہا تو سرکار اٹھ کر بیٹھے، مسکرائے، فرمایا عائشہ جڑی دل دی گال ہے وہ تا پوچھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عائشہ جڑی دل دی گال ہے وہ تا پوچھ. اب مجھے کیا خبر آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے. مگر یاد رکھیے پیغمبر کو خدا نے وہ عزت اور مقام دیا کہ مومن اپنے متعلق نہیں جانتا جو نبی جانتا ہے. اس لیے کہ جس دل کو تیرے سینے میں خدا نے چھپا کر رکھا ہے، یہ عام فرضی باتیں ہوتی، رسمی باتیں، جناب ہم آپ کے دل میں ہیں، آپ میرے دل میں ہیں، یہ ایک رسمی بات ہوتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، خون سفید ہو جاتے ہیں. کہاں گیا تیرا دل، کہاں گیا تیرا دماغ، کہاں گئی تیری سوچ، کہاں گئی تیری فکر، کہاں گیا تیری محبت، کہاں گیا تیرا جذبہ. لیکن کوئی دل میں نہیں رہتا. لیکن میں کہوں میں آپ کے دل میں، کیا ثبوت ہے؟ بس فرضی بات ہے. آپ کہیں فلاں میرے دل میں، میں اس کے دل میں، فرضی بات ہے. لیکن جس نبی کو خدا نے دل میں رکھا وہ میں نہیں کہتا، خود رب کہتے ہیں محبوب میں آدھا تو ہی نہ دے دل لے. سپیکر ایک بند ہے، آپ کے تو سپیکر ٹھیک ہے نا. اللہ کے قرآن سے نہ پوچھنے کی. النبی واولہ سبحان اللہ. مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کا دل چاہتا ہے. کچھ لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں سبحان اللہ کہوں گا، وہ کہہ دیتے ہیں. ابھی میں خطبہ پڑھ رہا ہوتا تو وہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. کچھ آدھے نے ادھی تقریر مکے کی تے پھر آکھاں گئے. کچھ کہتے ہیں بھی آخر وقت چاسی بھی حاضری لوا دیا گے. تے جڑے چپ نے تسی اگلے جمعے واسطے سوچے ہیں. جو وقت ملے اس سے تعلق رکھ لو. النبی النبی واولہ. میرے مالک شاہی مسجد توتلا والی میں جتنے بھی تیرے نبی کے دیوانے آئے ہیں قرآن سن کر سبحان اللہ کہہ دیں. ان کی جو بات دل میں ہے وہ پوری کر دے. ارے قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر سن کر اپنے دلوں میں دعائیں رکھا کرو. کبھی کبھی وقت ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ادھر آنسو نکلتا ہے اور ادھر سانس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. ادھر آنسو نکلے، ادھر لب ہلے، ادھر پردے اٹھے، ادھر تقدیر بنے، ادھر آنکھ کھلے، ادھر رحمت ہو. النبی واولہ. قبلہ دیکھو اللہ کا قرآن ہے اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے سنو ذرا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے
نبی کی زبان چاہیے اور ابو بکر کا دل چاہیے. فرمایا النبی اولا اولا بمانے اقرب، بہت قریب. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جتنا قریب کو اس سے اور زیادہ قریب. النبی اولا 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 قبلہ جس کا ایمان ہو کہ میرے دل میں نبی کا ڈیرا ہے، تو مان نہ مان میں تیری بات کیسے مانوں؟ تو کہے پتہ نہیں کیسے رہتا ہے، کہاں رہتا ہے. ارے میں نہیں کہتا، خود رب کہتا ہے النبی اولا او مومنو خوش نصیب ہو، مومنو خوش نصیب ہو، تمہارے دل میں تمہارا نبی رہتا ہے. یا اللہ تو میرے دل میں تیرا نبی، میرا دل اور میرا دل اور تیرا نبی. یا اللہ تیرا نبی تو دل میں رہتا ہے اور تو کعبے میں رہتا ہے، پر میں لوگوں نہیں چھوڑ دو. یا اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ پر میں جت میرا یار ہے اتھائی پروردگار. اور میرے والد گرامی کو ربائی پڑھا کرتے کہ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا. کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے، اور ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. فرمایا عائشہ جڑی دل دی گل پوچھ ہولے حضور بس سوال کیتے جواب مل گئے. فرمایا عائشہ جڑی دل وچ گل پوچھ. خاموش ان سرکار فرمایا عائشہ آپ نے سینیت دس ورنہ میں دساں جو تیرے دل وچ کیا ہے. عائشہ تو دسے نہیں یا میں دساں؟ سونا میں آکھے تُسا میرے ابے دا آکھ تُسا گالی مکا چھوڑی اور میں جتنے آسمان دے ستارن اتنے عمر دے نے کیا بس ہوئی جواب مل گیا. میں سوچیا تُسا میرے بابے ابو بکر صدیق دا آکھ سو،
لیکن سونا کملی والیا تسا تے میرے ابے دانیوں کیا سرکار اٹھی بیٹھن فرمائے عائشہ سون عائشہ سن حضور دسو فرمایا تے پوچھے جتنی آسمان دے ستارے اتنے کینیاں نے کیا میں آدھا عمر دیاں نے کیا عمر دیاں نے کیا تے سرکار فرمایا ابو بکر صدیق دے متعلق دے پوچھے فرمایا عائشہ اپنے ابے دا شان دیکھی اپنے ابے دا مقام سن حضور دسو فرمایا عمر دیاں ساری عمر دیاں نے کیا ایک پاسے صدیق دی غار والی رات ایک پاسے سبحان اللہ ماشاءاللہ غار غار والی راتاں دی وچوں ایک رات ہی واسطے سرکار سیدنا فاروق اعظم دروازے ابو بکر صدیق تے حاضر تھے تے پتہ ہی کیا آکھنے سرکار فرمایا نا کہ عمر دی ساری عمر دی نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی غار والی نیکی تے دروازے ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم ابو بکر گزارش کی دی کھڑا زبان ہلئی کھڑا گردن چکئی کھڑا آجیدہ پہ کر اپنے آپ کو بنوئی کھڑا ایک گزارش ہے کیا کھدی اکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی دیئے ابو بکر میرے ساری عمر دیا نے کیا آپ جا رکھ میں کو غار والی ایک رات دے جاؤ غار والی ایک رات میں کودے ابو بکر صدیق تڑپ پل فرمانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تو آدھے غار دیئے کنے کی میں کودے فرمایا چاہیتا ایاوتا انہاں دا آپا سے رابط دیکھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال تھے سیدنا فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی انہاں دے وصال دا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل نال پیش کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت تے بیٹھے آپ نے فرمایا لوگو جتنے ابو بکر صدیق دے کم من میں سارے ہوئے کم کریں دعوت دا ایک صحابی اٹھی کھڑو دیا دے سونا تسا دیوں میں سارے ابو بکر صدیق دے کمہ کو اگاں چلائے عمر ایک کمی ہو جائے جڑا ابو بکر کریں دے تسا نہیں کیتا آپ فرمائے وہ کیڑا سیاسہ دے دیا سے رات دا آخری پہر ہو گیا ابو بکر صدیق ہاتھ کوئی شے چاوینا بعد نے لکھے جو روٹی چاوینا تے جنگل چونجینا پہاڑ دے وچ ونجینا اتھائی ونجینا تھوڑی دیر بے کے واپس آوینا ساکو آج تی پتا نہیں چلیا جو ابو بکر صدیق کیا کرنے دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو چلتے ہیں دیتی آپ نے بھی کھانا تیار کیتے اتھا چلے گن غار دے وچ ڈٹھے نے ایک بڑھڑا بندہ ضعیف بندہ اکھاں تو نابین ہے ہتھاں پیراں تو معذور ہے اتھائیں بیٹھے کہیں دسے سہی لگ دے ابو بکر صدیق ہی کو کھانا کھواون واسطے آندی اے وقت دا امیر المومنین ہوئے سہی آج کئی کو ذرا جی کرسی ممبری مل ونجے جوان
پھولے نہیں سماندہ میاں میں ممبر بن گیا کہیں دی پرواہ نہیں کریں دا لیکن واہ ابو بکر صدیق تیری عظمت قربان وننا مدینے دی سلطنت دا بادشاہ ہوئے فرما روا ہوئے خلیفۃ المسلمین ہوئے جدے نال لوگ سن کے تے عشق رسالت دی دولت حاصل کریں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسا گیا کہ اے او بندہ ہے جو ابو بکر صدیق کو رات دے آخری حصے وجہ جڑے لے بھی آپ نہیں کو یا شام کو ضرور آمنا ایک روٹی کھماونا ابو بکر صدیق دیئے سنتی عمل پکرن حضرت فاروق اعظم بھی روٹی گھن گئے لقمہ توڑ کے ان نابینے دے سامنے بیٹھے میاں روٹی کھا ان جو منہ کھولے تے روٹی کھاون لگے تے چیخ ماریے سے آدھے وہ روٹی کھاون والیا میں کو لگ دے ابو بکر کہنی اکاں سن ذرا وہ روٹی کھاون والیا میں کو لگ دے ابو بکر کوئی نہیں دسا کہ دی ابو بکر دا وصال دا نہیں تھی گیا حضرت فاروق اعظم ہاتھ بدل ورمنے وہ بزرگا واقعی تے سچ آکھیں ابو بکر صدیق نہیں انہاں دا وصال تھی گئے لیکن دیکھو کیویں پتہ لگے تو تا نابین ہے دیکھو کیا خبر کون ہے کھواؤن والا توجہ نہیں بہت دیکھو کیا خبر جو کون ہے روٹی کھواؤن والا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا پوچھے کہ او نابینا شخص آدھے بے شک میں آج تے ان دی صورت نہیں ڈٹھی لیکن ان دے کھوامن تے تیرے کھوامن تے فرق ہے ان دے کھوامن تے تیرے کھوامن وچ فرق ہے کہ کیاں فرق ہے آکھن لگا تسا کونو ورمائے میں امیر المومنین عمر ابن خطاب انہیں ہاتھ چمیا دیا تے کو دسا ابو بکر صدیق جڑے لے آمنا ان کو پتا جو میرے منہ وچ ڈاند کہنی روٹی پہلے آپ چبا کے وال میں کوڑے ویا ابو بکر صدیق تیری عظمت قربان ونجا اتنا عشق ہے جو جت نبی دا دے رہا ہے اتھائی ابو بکر صدیق دا دے رہا ہے جل دیکھ محمد دے تو روضے دا بہارا یہ ابا جی خود پڑھ دیا ادن جل دیکھ محمد دے تو روزے دے بہارا جل دیکھ محمد دے تو روزے دے بہارا چمکار مرل اما آشا دے حجرے دے دیوارا چمکار مرل اما آشا دے حجرے دے دیوارا پڑھو چمکار مرل اما آشا دے حجرے دے دیوارا جتھا وسدہ محمد یوتے اما آشا دا گھر جتھا وسدہ محمد یوتے اما آشا دا گھر ہے صدیق تے فاروق نے لایا جتھا بستر ہے سجیوں کھبیوں ہن یاران دے مزاران جل دیکھ محمد دے تو روزے دے بہارا وقت دا امیر المومنین ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے ابھی پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اب میں نے عرس مقدس تھا حضرت حافظ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ابھی جمعہ کے بعد وہاں محفل سما بھی ہوگی فیصل آباد کے بہت بڑے قوال آ رہے ہیں بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں تو وہاں حضرت قبلہ مظہر سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ جانشین امام اہل سنت
مظہر غزالی دوران، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر ملک پاکستان میں کسی نے چلتے پھرتے اور جیتے اور جاگتے ولی کو دیکھنا ہو، وہ حضرت مظہر سید کاظمی کو دیکھ لیں۔ درویشانہ طبیعت۔ آپ نے دوران تقریر کا واقعہ بیان کیا تو مجھے جو وہ پھر یاد آیا، میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں، اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اسے پیاس لگی، دور دور تک پانی نظر نہ آیا، شدت پیاس سے تڑپتا رہا، سفر کرتا رہا، اچانک اسے کنواں نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ کنویں میں پانی ہے، اندر گیا اور پانی پیا۔ جو ہی پیاس بجھا کر باہر آیا تو اسی کنویں کے ساتھ دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور جب اس نے اس کتے کو دیکھا اسی اپنی پیاس یاد آ گئی، اسے اپنی پیاس یاد آئی۔ اس نے سوچا مجھے پیاس لگی تھی تو میں کتنا تڑپ رہا تھا، یہ بھی تو پیاسا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا میں اس کتے کو پانی کیسے پلاؤں، کوئی ڈول نہیں، کوئی رسی نہیں۔ پھر اندر کنویں میں گیا، اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور جوتا اس نے اپنے منہ میں پکڑا، اور وہ پانی جوتے میں لے کر جب باہر آیا اس نے کتے کو پلایا، کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اور جب یہ واقعہ میرے نبی کو پتا چلا، فرمایا لوگوں اسے جا کر مبارک دو، خدا نے اسی کو کتے کی پیاس بجھانے کے صدقے سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ آج ہم گھروں میں کوئی بچی آ گئی، بی بی میرے گھر میں بھوک پیاس ہے، غربت ہے، مجھے کوئی کھانا دیو۔ گھر والوں نے جھڑک دیا، جا بچی ہمارے گھر میں کچھ نہیں، وہ سالن پڑا ہوا ہے، وہ کھانا بھی پڑا ہوا ہے۔ اس بچی کو دھتکار دیا، اس بچی کو ڈانٹ دیا، واپس بھیج دیا۔ بچی روتی ہوئی گھر میں آئی، میں ہمسائی کے پاس گئی تھی، امی تو نے بھیجا تھا۔ اس بی بی نے کھانا تو پڑا تھا لیکن مجھے نہیں دیا۔ بچی صبر کر کے بیٹھ گئی۔ ادھر وہ ماں، وہ بی بی جس نے کھانا نہیں دیا تھا، اس نے جب جو گھر میں کھانا پڑا تھا بچوں نے بھی نہ کھایا، وہ کھانا خراب ہو گیا۔ اس نے وہی کھانا اٹھا کر اس غریب بچی جو مانگنے آئی تھی اس کے دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ بچی جب باہر آئی اس نے دیکھا، اس کی آہ نکلی، امی جس نے تو نے جس کے پاس مجھے بھیجا تھا کھانا موجود تھا اور اس نے مجھے کھانا نہ دیا تھا، اور وہی کھانا خراب ہو کر اس نے ہمارے دروازے کی چوکھٹ کے قریب ڈال دیا ہے، اور امی اس نے مجھے نہیں دیا لیکن اس نے ہمارا خیال بھی نہ رکھا۔ اور یہ بچی رو رہی ہے اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے۔ غیب سے آواز آئی، میری بندی فکر نہ کر، صبر تو کرے گی اور جزا میں دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت تک تم پر نیند حرام ہے اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہو۔
سیرت مصطفیٰ سننے والوں، سرکار کے غلاموں کی باتیں سن کر عشق پیدا کرنے والوں، تمہیں معلوم ہے نماز تو تجھے فائدہ دے گی، روزہ تجھے فائدہ دے گا، زکوٰۃ تجھے فائدہ دے گی، ارے فائدہ تو تجھے ہوگا، لیکن یاد رکھنا جنت ان چیزوں سے ملے گی، لیکن سب سے اعلیٰ جنت تب ملے گی جب مخلوق خدا سے محبت کرے گا۔ بھئی وہ کتا جس کی پیاس بندہ بجھائے اسے تو جنت مل جائے، اور جو خدا کے بندوں سے پیار کرے اسے کیوں نہ جنت ملے، اسے کیوں نہ جنت ملے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت شرف الدین بوعلی قلندر اور شیخ سعدی، یہ تینوں بیٹھے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پیر و مرشد ہیں، غوث اعظم کے ہم عصر ہیں۔ سیدنا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میں تھوڑا سا ایک میدان بنا کر پھر آپ کو شیخ سعدی کی بات سناؤں گا۔ شیخ سعدی اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شرف الدین بوعلی قلندر بیٹھے ہیں، تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ اچھا بھئی مانگو کچھ، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، مانگو میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے عرض کیا حضور اگر کرم کرنا ہے تو مجھے غوثیت دے دو۔ نظر ڈالی تو غوث العالمی بنا دیا۔ یہ کوئی مفروضے نہیں ہے، کوئی وقتی طور پہ بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نظر ڈالی غوث العالمی بنا دیا۔ شرف الدین مانگو، حضور مجھے قلندر بنا دو، نظر ڈالی تو قلندر بنا دیا، شرف الدین قلندر بنا دیا۔ سعدی تو ہی کچھ مانگ، نہیں مانگتا، پھر بیٹھ کے ہاتھوں میں تسبیح، اللہ 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 اللہ۔ سعدی مانگو، نہیں مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتے؟ کہ جیڑا کچھ منگا ول دیسو، مانگنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو منگا دیسو، پر میں آدیسا سونا جکر دیمنے ویتا ولی میں کرو، منگا دیسو پر میں دیسا، اگر نہیں وعدہ کرو پر میں وعدہ، پر میں وعدہ سے پکا پر میں پکا، سے سچا پر میں سچا، پکا پکا سچا سچا۔ تے عرض کریں اینی نے آکھا سیائی میں کرو، میں کو دو چار پلاٹ ہی دیو چاہ، کوئی لاکھ دو لاکھ کو 5-7 لاکھ دیو چاہ، چلو بال کھاندے رہا سے نہیں۔ سہی جیڑا کچھ منگا دیسو فرمایا دیسا، سہی جے کو غوثیت دی ضرورت ہے کو غوث بنائے وے، جے کو کلندر دی ضرورت ہے کو کلندر بنائے وے، میں کو دیونے وے تا صرف عشق دا ایک قطرہ، کیا عشق دا ایک قطرہ۔ ہوں توجہ نہ سنے، منگنے جو عشق دا ایک قطرہ، حضرت غوث العالمین حضرت شہاب الدین سہروردی میں ڈٹھے، پر میں نے سعدی منگیا تا دیر نہ لی بھی، پر منگیا بہت زیادہ ہی بھی۔ حضور او کی میں آپ فرمایا تائیں آکھے عشق دا ایک قطرہ جو، فرمایا دیما تا صحیح پر برتن کچا ہے۔ اگلی گال سناوا چاہ، سبحان اللہ آکسو، تو جڑی گال سنے دا پہ آپے تیرا دل آکسو۔ آپ فرمایا کہ
دیواں تا صحیح عشق جو منگی برتن کچا ہے تے ہاتھ بدے سہیں کیا آکھے وے فرمایا سادی عشق تا قطرہ تا دیواں برتن کچا ہے ہاتھ بدے دے سونا برتن تا کچا ہے وعدہ تا پکا ہے برتن کچا ہے برتن کچا ہے وعدہ تا پکا ہے آپ فرمائے وعدہ تا پکا ہے صحیح والی ہو تو او شیخ شادی فرمائے میں خواب ڈٹھے جنتی شہر ودا کرے خواب کیا دے دے وطن جنتی شہر میرے کو نوجوان آیا ویل ڈریس ہینڈسم خوبصورت قد و قامت آکھنے لگا فاروقی صاحب میرا خواب ہی سنو میں کہ سنا اکہ رات سارا نیت پتنگ اڑے دا رہ گیا میں کہ واللہ تیرا خواب سارا نیت پتنگ اڑے دا رہ گیا رات کو ستا پیا تو وہ پتنگ اڑ دی پہ جائے میں کہ واللہ اکہ میرے نال کھڑا تو وہی پتنگ اڑے یہ تے میری پتنگ کٹیج گئی ہے میں کو جو غصہ لگے میں رکھ کے مارے تھپڑ تے سیدھا میرے منہ دے آگے لگے یہ سارے خواب لیکن جڑا خواب وچ جنت دیکھے حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے لوگو کوئی خواب کہیں کو دیکھے خواب کہیں کو دیکھے فرمائے جلال الدین سیوطی فرمائے لوگو آؤ تاکو دساں میں اپنے سونے نبی کو خواب 75 واری نٹھے اے دعا دینا مولا تے کو نبی دے حسن دا واسطہ اے مولا تے کو نبی دی ظلفہ دا واسطہ مولا تے کو نبی دے سونے چہرے دا واسطہ کوئی رات یو جئی ہووے یو جی رات دے چا مدنی دی جھات مل پووے تے بل کیوں نہ کھوں الرب والی اے الرب والی اے جھوکتے مدنی سہی صدواتا سہی انداز تا دیکھ اے الرب والی اے جھوکتے مدنی سہی صدوات سہی بھاویں ہاں گندڑی آدھے سونا میں تیرے روضے دی آمن دے قابل کہنی لیکن اے تا دیکھ جو تیرا غلام بھاویں ہاں گندڑی بھاویں ہاں مدڑی یہ مٹھنا بول اللہ تا سہی آخر فرماویں نا اس صدقائی واحد ذات جلیدہ صدقائی واحد ذات جلیدہ بو بکر عمر عثمان علیدہ ہی خسمانہ ملک بگانا تینا کوئی ٹھکانا ایلا وارث ایک کملی کو عرب شریف پوچھوتا سی اے چشتی آجز عرضہ کردہ بول پو بول پو اے چشتی آجز عرضہ کردہ چشتی آجز عرضہ کردہ اے برداہی تے دل بردہ بردہ مانے غلام اے چشتی آجز عرضہ کردہ
ادے دیر نہ لاؤ سئی اگر لفظ سن ذرا ادے دیر نہ لاؤ سئی تانگ مکو سئی جلد سڈو سئی ہجرت دے وچ اے مرنا ونجا سئی یہ روزہ پاک دکھاؤ تا سئی سبحان اللہ رب ولی سونا رب ولی تے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرائے کیے چربائی پڑھ دیا جے جی دیا موں ڈکھلے دن عربی جے جی دیا موں ڈکھلے دن عربی لگیاوی وقت دفن دے والدیک گھنی تیری آمد تے کھل ویسن بند کفن دے دل ویسن عالم برزخ دے نب ویسن وقت عمل دے کھڑی آنکھ صحافت روحاں وچ ہن لکھ احسان سجن دے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ غزوہ تبوک دے موقع تے مال منگنے فرمایا جیڑا کچھ پیش کرو جتنا دولا دل آتے صحابہ نے مسجد نبوی میں ڈھیر لا دیتے سمجھ آندی بھی مسجد نبوی میں ڈھیر لا دیتے نے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے تے گھر دا ادھا سامان جو کچھ ادھا چاہ کے سرکار دی بارگاہ وچ گھننے تے نبی پاک نے فرمایا عمر گھننے سونا کتنا گھننے سیاں جتنا گھر دا سامان ادھا چاہیے آیا ادھا رکھی آیا تے دل چے خیال اج میں حضرت ابو بکر تو نمبر گھنے ویسا نیکی دا نمبر اے لالچ ہونا چاہیے جو میں ابو بکر صدیق تو نمبر گھنوے سا کیا آکھنے جو ادھا سامان رکھ آیا تے ادھا سامان چایا سرکار نے مبارک دیتی ہے متھا چمے نے فرمایا نے حضرت عمر کو میں نے مبارک ہوئی تے میرے اعلان تے خداوند قدوس دا پیار رکھ کے میری محبت رکھ کے ادھا سامان چاہیں تے رکھیں دے پین تے حضرت عمر دے دل چیو خیال آج میں حضرت ابو بکر صدیق تو نمبر گھنوے سا جو ادھا مول چایا تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق سامان چاہی بدلتے روندے بدل سرکار دی بارگاہ وچ آ کے قدمات سامان رکھے نے سرکار نے فرمایا ابو بکر سامان گھننے سیاں گھننا فرمایا چوکھا گھننے آدھے سیاں جیڑا کچھ گھرے جا یکا چاہی آیا صحیح جیڑا کجا یکا چاہیے آیا بلکہ اس حد تک جیڑا لباس ہے نا جڑے کپڑے پئی ودن او بھی لہا کے ٹاٹ دا لباس یہ بوری جڑی ہوندی ٹاٹ دا لباس کو کھجور دے تنیا نال سوا کے وہ لباس ٹاٹ دا موٹا لباس فرمایا ابو بکر اے لباس پئی ودے تے اپنے کپڑے سونا ہوئی نال چاہی ودا فرمانے او کیوں گھننے آدھے سونا مطن میدان جہاد کہیں مجاہد دے کپڑے نہ ہوئے ابو بکر دے کپڑے پیشی میں کو محبت دے نال ثواب ڈھیر تھی سی ہون سونا اگو بڑی محبت والی جا میں نوجوانوں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں خدا کی قسم جب دوتلا مسجد میں جوان آتے ہیں یہ بزرگوں کی سرپرستی میں آتے ہیں میرا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے میرے دل سے ایک نوجوانوں کے لیے خوبصورت دعا نکل رہی ہے بزرگ آمین کہیں گے یا اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ جتنے جوانوں کے دلوں میں نبی کا پیار ہے یہ پیار زندگی بھر سلامت رکھنا نا
سیدنا صدیق اکبر نے اپنا لباس اتار کر وہ بھی سامان میں رکھ دیا تے سارا کچھ حضور نے فرمایا گھر وچ کیا گھن سارا کچھ تا گھن نہیں گھر وچ تے ابو بکر صدیق نے ہاتھ بدن سونا گھر واسطے کیا رکھا گھر وچ اللہ تے اللہ دا رسول بہوئے ہن اگاں جڑی گال ہے توجہ نہ سنے سرکار نے ابو بکر صدیق کو نال بلے تے او ٹاٹ والا لباس پاتی بیٹھے نا کہیں ملے سرکار ابو بکر صدیق دے لباس کو دے دینا کہیں ملے حسن صداقت کو دیکھ دینا کہیں ملے محبت صداقت کو دے دینا تھوڑی دیر گزری ہے جبریل علیہ السلام سرکار فرمایا میں کو قسم اللہ دی جبریل بھی وہ لباس پئی ودا جڑا لباس میرا ابو بکر پئی بیٹھا بولو اے تو صحیح بولو دل سے کہہ دو سبحان اللہ محبت سے سرکار ابو بکر صدیق دا جڑا لباس نا حضرت جبریل امین دا وہ لباس اوے بوری دا لباس کھجور دے تنے نال سرکار نے کہ میں نے ابو بکر صدیق کو ڈٹھے نے ول جبریل امی کو ڈٹھے نے کہ لے ابو بکر کو دیکھن جبریل امی کو دیکھے نا اے جبریل امی تے اے ابو بکر صدیق دوہیں وزیر ہے نا ایک وزیر زمین دا ہے بھی آسمان دا ہے ابو بکر زمین دا وزیر ہے تے جبریل آسمان دا وزیر ہے اتوی شاہی میرے محمد دی ہے اتوی شاہی میرے محمد دی ہے میں کو آج دو چار نوجوانوں نے آکے سی فاروقی صاحب الیکشن تھی نے میں لوگ الیکشن اچ مست ہیں پتہ نہیں تواری تقریر کی میں سن سنے میں کہ میری گال ہوئے تو اوکی نہ سنیں جڑا یار دے نبی دے یاران دی گال ہوئے والتا سنیں تو آج کل ہون تو شکر و رولے موک گئے نا ہر جگہ تے دھاڑ دھاڑ ہون تو چلو میں ڈٹھے الیکشن دفترے بیٹن دوان دے پن ترے میں دے پن دوان دے پن کوئی چاہ پی کے میں دا پیٹو کٹکر کھاون واسطے آیا بیٹھے کوئی پیسے مڈیٹ ملٹن واسطے آیا بیٹھے تے اے سارے الیکشن دا دفترے کوئی آوے تے کوئی ونجے کوئی کھاوے تے کوئی پیوے میں کہ وہ توتلا مسجد چامن والیو تسا کیوں بیٹھی ہو اکے اتھا محمد مصطفیٰ دی محبت دا ووٹ بیٹھے منگ دیا اللہ اکبر وجہ کو تو میں چنوں او تے ممبر بنے توجہ نال سنو جے کو تو میں چنوں او تے ممبر بنے تے جے کو میرا مصطفیٰ چنے او میونا محمد دا غلام بن ونجے سنو ذرا سرکار ابو بکر صدیق کو نٹھنے تے حضرت جبریل امین کو جیویں لباس ابو بکر صدیق دانا اوہ لباس حضرت جبریل امین دے سرکار مسکر ہیں جناب ابو بکر صدیق دی طرح لباس حضرت جبریل امین دا ڈٹھے نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے صحابہ سنو جی حضور فرمایا میری مجلس ابو بکر صدیق لباس پا کے بیٹھے تے میری خدمت جبریل علیہ السلام ہے میں نبی نے ڈٹھے جی میں ابو بکر دا لباس اویں جبریل امین دا تے سرکار فرمایا جبریل جی حضور فرمایا جی میں ابو بکر دا لباس ہے تو یوں میں پہ بیٹھے اج کی دی یا رسول اللہ میں اپنی پاک آیا اج رابع کے فرشت جبریل جی مولا فرمایا میرے نبی دا غلام جڑا لباس پئی ویندے میں کو ڈاڈا چنگا پیا لگ دے جبریل تو یو جا لباس با حضور عرض کریں دے کملی والیا یو جا لباس خالی میدانی عرش دے سارے فرشتان دا یو لباس موجود دروشی پڑی بابا میرا سجاد بھائی سجاد بھٹیا ہے میں کو خاص دعوت دیتی سے میرے کو جوس دی دکانے اتھائیں آوائے تے پیوائے تے طاقت ورتی ہے تے ہوں ایک گلاس پلائے تے ایڈی طاقت تے میں تو کوئی عشق دا آواز پہ سنے نا
کیوں بھائی سجاد بھٹی اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے عزتیں دے. تو سنو پھر یہ جملہ سنو اور پھر دعا کرتا. جبریل جڑا لباس ابو بکر دا ہے، وہ لباس جبریل امین پئی ودے تے سرکار فرمے جبریل تمہیں لباس، حضور میں نہیں پتا. حضور میں اپنی پتا میں تا لباس پاون تو پاک او تے بشر تے نہیں ہوتے نور صحیح میں تا لباس پاون تو پاک میں نوری فرشتہ. فرمایا تو ہے نوری فرشتہ تے اج لباس ہو پئی ودے جڑا جبریل امین دا لباس جڑا ابو بکر دا لباس ہے. حضور میں آپ نہیں پتا جڑا تواڈے دربار چاون دا ارادہ کیتے می. اللہ فرمائے جبریل جلدی ونج میرے نبی دے کول. ابو بکر صدیق سامان چاہ کے پہنچ گئے. حضور عرض کی یا رسول اللہ. اللہ فرمائے جبریل جلدی کرو اعلان کر دے وہ جتنے بھی میرے فرشتے. ہن فرشتہ دی تعداد کتنی ہے؟ جتنے انسان ہیں جتنے انسان ہیں ای تو 11 گنا جن ہیں، جتنے جن ہیں ای تو 11 گنا زیادہ فرشتے ہیں. آپ تعداد لا. اللہ فرمائے فرشتے جبریل جی مولا اج اعلان کر دے وہ جنت دے وچ ہر فرشتہ ایو لباس پاوے جویں میرے یار ابو بکر صدیق دائے. مولا وجہ کیا ہے کہ ابو بکر جڑا لباس پاتے میں رب کو پسند آگے. جو اے رب میرا محبوب دا یارے او میرا یارے جڑا دوہاں دا یارے وہ پروردگارے جنہ دا ہنوں نال پیارے ہوں دا بیڑا. جنوں پنج تن نال یہ عقیدے دا شیر پڑھدا پیا تے میں ہن تواڈے متھے سنان نے. میرے کو لالا فوٹوگرافر آیا بیٹھے، کیا نام ہے عبید اللہ. انہاں دے فوٹو چک جنہاں دے چہرے اومن ول بعد میں کو دکھاویں فوٹو آپ دسے سی کیڑا کیڑا ٹھردا بیٹھے. نہیں تا میرا ازر بیٹا تا کھڑے تا سارا کچھ چیک کریں دا کھڑے تے میں آدھا اے تے اے فوٹو اجیں تے کل نو سن ویڈیو اجیں تے کل نو سی. لیکن ایک یو دی محبت دی تصویران قیامت آلے جاڑے جاری تھی سن جنہ دے چہرے سونے ہو سن لباس سونے ہو سن دور وہاں دے پیو سن فرشتی آکسن کون اللہ فرمے سی فرشتو اعلان کر دو میرے محمد دے غلام دے پہ. باقی مضمون اگلے جمعے